السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور جو بہن بھائی کاروبار کے سلسلے میں پریشان ہیں، اللہ ان کے کاروبار میں برکت ڈالے، ان کو ترقی دے۔ جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا یاب کرے، اور جو بھی اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اور صحت مند اولاد عطا کرے۔ باقی سنائے کیا حال چال ہے؟ کپڑوں کے بارے میں تو بات تو ہو چکی ہے۔ آج میں سوچ رہی تھی کہ آپ لوگوں کے ساتھ 2-3 آئیڈیاز میں شیئر کروں کہ صرف کپڑوں کا کام بھی نہیں ہوتا، مختلف آپ کپڑوں کے ساتھ اور بھی کر سکتے ہیں کام چھوٹے موٹے، کہ جس میں خرچہ بھی کم آئے اور جہاں آپ کا کام بھی چلے۔ بات یہ ہے کہ کپڑوں کا کام جس طرح ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ 100 بندے کام کر رہے ہیں دنیا میں، ابھی یہی چل رہا ہے، برانڈ کا رواج ہے اور بہت زیادہ یہ مشہور فیمس ہو رہا ہے۔ کپڑوں کا کاروبار آن لائن بھی ہو رہے ہیں، مارکیٹوں میں بھی رش ہوتا ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ تجارت جو ہے وہ کپڑوں کی اور یہ گروسری وغیرہ کی ہوتی ہے۔ تو جہاں تک کام کی بات ہے، اکثر ہم لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جو بندے زیادہ کام کر رہے ہیں ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے کیونکہ وہ کام چل رہا ہے۔ لیکن اس میں بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے 100 بندے کام کر رہے ہیں تو پھر اس میں کمپٹیشن جو ہے بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ کسی کے پاس کروڑوں ہے، انہوں نے لگائے ہیں، کسی کے پاس لاکھوں ہے، کسی کے پاس ہزاروں ہے، اور بڑے بڑے اسٹور ہے، بڑے بڑے شو روم ہیں، بڑے بڑے آؤٹ لیٹس ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ وہاں پہ ہمارا کام چلتا تو ہے لیکن اتنا نہیں چلتا کیونکہ ہمارے پاس ویرائٹی کم ہوتی ہے۔ پھر جن بندوں نے برانڈ کی قیمت دے کے سوٹ لینے ہوتے ہیں، پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس جگہ پہ جائے جہاں پہ ویرائٹی زیادہ ہو۔ تو وہی چیز ہوتی ہے کہ ہم اس میں پھر ہمارا کام سلو ہوتا ہے، چلتا تو ہے لیکن اتنی ہمیں وہ نہیں ملتی جو ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہمیں اتنا منافع ہوگا، اتنی ہم ترقی کریں گے۔ اصل میں یہ ہمارا خیال اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اکثر ویڈیوز میں آپ دیکھتے ہیں کوئی بتاتا ہے کہ بھئی 20,000 سے شروع کیا تھا اور ابھی دیکھیں میں اپنے دکان کا مالک بن گیا ہوں، یا میں نے اپنے گھر میں پورا کمرہ میرے کپڑوں کا اور برانڈس کے کپڑوں کا بھرا ہوا ہے، پچھلے سال اتنے 1 لاکھ سے شروع کیا تھا، 2 لاکھ سے شروع کیا تھا۔ اصل میں آن لائن چیزوں نے ہمارے جو خیالات ہیں وہ چینج کر دیے۔ آن لائن کپڑوں کے بارے میں بہت سے خوش آئند بات کرتے ہیں لوگ، تو بعض بھائی بہنوں کو تو مل جاتے ہیں، ان کی قسمت میں ہوتی ہے، لیکن بعض یہ ہے کہ اپنے ویوز کے خاطر یہ بتاتے ہیں کہ لوگ ہماری ویڈیوز دیکھیں اور ان سے کچھ یعنی کہ متاثر ہو کے ہم سے کپڑے آرڈر کریں، اس لیے وہ اس طرح کہتے ہیں، اکثریت ایسی ہوتی ہے۔ تو اب یہاں آتے ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کپڑوں کا کام نہ کریں، بے شک کریں، چھوٹے پیمانے پہ کریں۔ اگر آپ کے پاس سرمایہ زیادہ نہیں ہے، آپ کا بینک بیلنس اتنا نہیں ہے کہ آپ نقصان کو یعنی کہ نقصان کو آپ برداشت کر سکے، تو پھر یہ ہے کہ وہ آپ کم پیمانے پہ کیا کریں۔ جیسے 20,000 30,000 وہ آپ لائے سیزن وائز، 2 دفعہ لے آئے، 3 دفعہ لے آئے، بک گئے، پھر وہ اور لائے، اسی طرح لگے رہیں۔ باقی میں نے بھی ایک کوشش کی تھی اسی طرح ویڈیوز دیکھ کر کے چلے میں بھی یہ شروع کروں، تو مجھے اس میں کافی نقصان ہوا۔ تو میں اپنے تجربے کی بنا پر یہ بات کہتی ہوں کہ جو آپ یہ نہ سوچیں کہ جو زیادہ بندے کام کر رہے ہیں ہم وہی کریں گے۔ اب مارکیٹ میں اگر کوئی 50 دکانیں ہیں کسی اور چیز کی، اس میں آپ سوچیں کہ میں بھی یہ کام کروں، ان کا چل رہا ہے، تو اس میں بھی یہ ہے کہ آگے آپ سے 50 بندے ہوں گے، تو پھر ان کا مقابلہ پتہ نہیں آپ خود بندہ سوچتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں کہ نہیں۔ آن لائن بھی بہت سے بندے ہوتے ہیں،
تو کام اگر آپ ایسے کام کو ڈھونڈیں کہ جو کم بندے کر رہے ہیں تو اس میں چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ کا کام بھی چلے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا کام کی نوعیت۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کپڑوں میں کے ساتھ ساتھ آپ کون سا کام کر سکتے ہیں۔ اگر اب کپڑے کا آپ کر رہے ہیں آلریڈی تو کیا کریں، اور جو نئے کرنا چاہتے ہیں وہ بھی میں نے بہت سی معلوماتی ویڈیوز یعنی کہ پچھلے دنوں دی ہیں آپ سب کو، تو وہ دیکھیں اور ان سے آپ سیکھیں۔ باقی کپڑوں کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ابھی مہنگائی کا دور ہے پورے پاکستان میں، کیا پوری دنیا میں، تو جو ایلیٹ کلاس لوگ ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ ہم برینڈ پہنیں، اچھی چیز پہنیں، لیکن قیمت کم ہو، کیونکہ خرچے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، بل بہت زیادہ آ رہے ہیں، اسکولوں کی فیسیں بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو اس میں ہمیں پھر ہماری آمدنی اگر اتنی نہ ہو اور ہم چاہتے ہیں کہ بچت بھی ہو تو ہم سوچتے ہیں، سب انسان سوچتے ہیں کہ کم قیمت ہو اور اچھی چیز ہو۔ تو اس میں اگر سیزن وائز ہم آئے سیکنڈ ہینڈ چیزوں پہ تو میں اس کے دو جگہ آپ کو بتاؤں گی کہ مین جگہ ہیں لاہور اور کراچی۔ تو جن بھائی بہنوں کے کراچی قریب ہے تو وہ وہاں جا کے خود چیک کر کے لے سکتے ہیں ہول سیل میں، اور جن بندوں کے لاہور قریب ہے تو وہ وہاں جا کے چیک کر کے لے سکتے ہیں۔ تو اس طرح ہے کہ آپ اس میں شوز بھی ہوتے ہیں سیزن وائز، ٹائٹس، پینٹ، ہوڈیز، یعنی کہ ہر قسم کی چیز ہوتی ہے اس میں، بیڈ شیٹیں بھی ہوتی ہے، تکیے بھی ہوتے ہیں، کمبل بھی ہوتے ہیں، ساکس بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو گھریلو کام آنے والی چیزیں ہیں وہ اگر وہاں جا کے آپ ڈھونڈیں، اور اس میں بھی اگر آپ لاٹ مال ڈھونڈیں تو وہ یوز نہیں ہوئی ہوتی، لیکن وہ اس میں کوئی معمولی سا ڈیفیکٹ ہوتا ہے تو وہ اس میں آ جاتے ہیں سیکنڈ ہینڈ میں۔ تو آپ کو یہ چیز خود جا کے ڈھونڈنی ہوگی، یہ نہیں کہ آپ یہ چیز آن لائن منگوائے۔ کپڑوں کا تو پھر بھی آپ کو یہ ہے کہ کبھی اچھے مل سکتے ہیں، کپڑے اچھے آ سکتے ہیں، جو کپڑوں کے ہول سیلر بیٹھے ہیں وہ صحیح چیز بھیج دیں گے، لیکن جہاں تک سیکنڈ ہینڈ کا تعلق ہے وہ کبھی بھی آپ آن لائن میں مشورہ نہیں دوں گی۔ میرا خود کا تجربہ ہے، میں نے وہ منگوائی، یہ ایک بنڈل منگوایا شرٹس اور ٹراؤزر کا، وہ اتنا کچرا آیا نا کہ وہ غریب لوگوں کو دینے کا بھی نہیں تھا، وہ سب لوگوں کی صافیوں کے لیے میں نے پھینک دی۔ تو بات یہ ہے کہ میں اپنے تجربے کی بنیاد پر آپ سے بات کر رہی ہوں کہ وہ آپ جائیں، محنت کرنی پڑے گی، پیسے لگانے پڑیں گے۔ لاہور قریب ہے تو لاہور جائے، آن لائن آپ ان کے نمبر ڈھونڈیں سیکنڈ ہینڈ بازار کے کہ لاہور میں کہاں ہیں، اکثر لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے۔ آن لائن آپ کوئی نمبر لیں اور وہاں آپ ان سے رابطہ کریں اور ان کے ایڈریس پر وہاں پہنچ کے وہاں آپ چاند کے مال لے لیں، اور پھر یہاں آ کر آپ تجربہ کر لیں کہ کون سی چیز کس کو پسند ہوتی ہے، آپ کے محلے کی، آپ کے جاننے والے لوگوں کی ڈیمانڈ کیا ہے، وہ چیز اٹھائے، اور شروع میں کم اٹھائے، 5,000 کا لے آئے، 8,000 کا لے آئے، 4,000 کا لے آئے، تو پھر دیکھیں کہ آپ کا کام چلے تو کپڑوں کے ساتھ سیزن وائز یہ چیز بھی کرے، ٹھیک ہے۔ اور کراچی میں ہے مارکیٹ، وہ شیر شاہ سوری مارکیٹ ہے، لیکن آپ نے کیونکہ وہاں بہت دھوکے باز بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے خود وہاں سے دھوکہ کھایا ہے، تو آپ کو میں یہ مشورہ ہرگز نہیں دوں گی کہ آن لائن آپ ڈھونڈیں اور آن لائن ہی منگوائے، نہیں، آپ کو خود جانا پڑے گا، ڈھونڈنا پڑے گا، اور چیزیں وہاں بہت بہترین ہوتی ہے، سستی ہوتی ہے۔ اگر آپ اس میں زیادہ منافع بھی لگائیں گے نا تو لوگوں کو وہ پھر بھی مارکیٹ سے سستی ملے گی، تو آپ کا یہ کام بھی کپڑوں کے ساتھ چلے گا۔ تو آج کے لیے میرا خیال ہے اتنا ہی، تو کل آپ کو ایک اور آئیڈیا بھی دوں گی کہ کپڑوں کے ساتھ ساتھ آپ اور کیا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ مجھ سمیت آپ کا بھی کام
میں برکت ڈالے، آپ کے کام کو چلائے اور آپ کام کرتے رہے، چھوڑیے نہیں کوئی کام بھی۔ نفع نقصان وہ تجارت میں ہوتی رہتی ہے، لیکن مشورے اس لیے دے رہی ہوں کہ میں تجربہ کر چکی ہوں، تو شاید آپ کے یہ میرے جو مشورے ہیں آپ کے کام آئیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ میری ویڈیو کو پورا دیکھنے کا، اور میری چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ میری ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں۔